تو اب محمد صاحب آج پھر آپ سے آغاز کرتے ہیں 1442 ہجری، جس طرح آپ نے مجھے کہا کہ اس کے آگے اپنا حسن ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا، دوسری سحری ہم کر رہے ہیں، تو یہ وقت ہے کہ ابھی سے اپنے آپ کو ہم ابھی بھی آغاز ہے اس میں پریپیئر کریں۔ تو مجھے یہ خیال آیا، پروفیسر صاحب سے ہی بات ہو رہی تھی ابھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ جب رمضان اس طرح آغاز ہو جاتا ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس ہستی کے بارے میں، جس انسان کے بارے میں آپ کو ذکر ملے گا، ایک ایک ادا کا، ایک ایک چیز کا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، ہر چیز ہمارے پاس ہے۔ تو وہ ان کا تو معمول ہمارے پاس الحمدللہ ہے کہ ان کا پہلا اشرا کیسا گزرتا تھا، آغاز کیسا ہوتا تھا؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ کا کروڑہ بار شکر ہے کہ ہماری زندگی میں اللہ جل شانہ نے ایک مرتبہ پھر ہمیں رمضان المبارک جیسی مقدس ساعتوں سے نوازا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ام المؤمنین اماں عائشہ عفیفہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھ پر کوئی رمضان ایسا نہ گزرا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں، آپ کی آنکھوں میں میں نے سرخی نہ دیکھی ہو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک تو اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے، ہم اسے رمضان کریم کہتے ہیں، رمضان کہتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم تھے، بڑے سادہ الفاظ بولتے تھے، وہ ایک عجیب جملہ کہا کرتے تھے جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت مجھے یاد آئی۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مانگنے اور لینے کا مہینہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے اتنا مانگتے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عفیفہ کائنات اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ متعدد مرتبہ ایسا ہوا کہ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو سحری کے لیے اشارہ کرنا پڑا کہ آپ سجدے سے سر اٹھائیے اور آپ سحری کے لیے کچھ کھا لیجئے، کچھ پانی پی لیجئے، کچھ کھجور کھا لیجئے۔ 2 مہینے پہلے جو شخصیت اس مہینے کی آمد کے جو معاملات ہیں ان کو اپنے اوپر اس قدر طاری کرے، اور وہ شخصیت بھی کون سی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو نبیوں کے نبی ہیں، امام الرسل ہیں، امام خاتم النبیین ہیں، کہ وہ اس مہینے کی آمد کے لیے شعبان کے بھی روزے رکھ رہے ہیں اور پورے مہینہ جو ہے وہ رجب کے بھی روزے رکھ رہے ہیں۔ اس مہینے کی آمد کے لیے کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے اور سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان نصیب فرما دے۔ اور رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام معمولات بدل جایا کرتے تھے۔ ویسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات میں بڑی پہل کیا کرتے تھے، لیکن حضرت ام المؤمنین عفیفہ کائنات فرماتی ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات مروی ہے کہ جس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رمضان مبارک میں دینے کے لیے کھل جایا کرتے تھے، ویسی کیفیت غیر رمضان میں نہ ہوتی تھی۔ یعنی کوئی ایسا موقع نہ آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا دن نہ ہوتا جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک میں صبح میں شام میں صدقہ نہ کرتے، افطاری نہ کرواتے، اور یہ اہتمام تھا۔ دوسرے اس موقع کی مناسبت سے میں یہ بات یہاں کہنا ضروری سمجھتا ہوں، چونکہ ابھی رمضان کا اسٹارٹ ہے، 1 روزہ گزرا، ابھی پورا رمضان باقی ہے۔ ہم لوگ رمضان کیسے گزاریں، جو آج آپ کا یہ ٹاپک بھی ہے، تو جہاں ہم نے روزے کو پورے تقدس کے ساتھ گزارنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، ایک منت سماجت کے ساتھ اس پوری ٹرانسمیشن آپ کے ذریعے میں پوری قوم تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا واسطہ ہے، مانگنے کا طریقہ کار اختیار کیجئے۔ یہ دعاؤں کا مہینہ ہے، مانگنے کا مہینہ ہے، مانگنے کا سلیقہ کار اختیار کیجئے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے رب سے کیسے مانگتے تھے، ان کے مانگنے کا کیا طریقہ کار تھا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اہل بیت اعظام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تعالیٰ سے کیسے مانگتے تھے؟ ہم جب تک وہ طریقہ کار اختیار نہیں کریں گے، آج تو نعوذ باللہ ہماری زبانیں گلا کرتی ہیں۔ مجھے ابھی چند دن پہلے ایک میسج آیا ہوا تھا، ایک خاتون نے کہا جی وہ پچھلے سال جو دعا آپ نے بتائی تھی وہ تو قبول ہو گئی تھی، لیکن اس مرتبہ جو بتائی وہ قبول نہیں ہوئی، تو میں نے مانگنا چھوڑ دی۔ بات یہ ہے کہ ہمارے مانگنے کا ہمیں طریقہ نہیں ہے، اور یہ ایمان کی کمزوری بھی ہے، کیوں مانگنا چھوڑ؟ بالکل، ہمیں مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ ہماری سنتا ہی نہیں ہے، ان ربی لسمیع الدعاء، اللہ کہتے ہیں تم مانگو میں سنتا ہوں۔ دوسری بات ایک جگہ فرمایا، دیکھیں ہم دعا کرنے کا مزاج عمومی طور پر ختم ہوتا جا رہا ہے، اور رسمی جو دعائیں ہوتی بھی ہیں، سارے حضرات بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، آپ یہ دیکھیں اگر کسی سے پوچھ لیں
उसी वक्त एक शख्स ने दुआ मांगी, आप उससे पूछें कि आपने क्या मांगा, उसे कुछ पता नहीं है मैंने क्या मांगा। यानी हमारी मांगने में भी वही हालत है और हमारी बाज़ार में खड़े हुए भी वही हालत है। अब हम इस ट्रांसमिशन में आए, छोटी सी एक एग्जांपल है, ट्रांसमिशन में आए तो हम अपना कितना एहतमाम करते हैं, अपने ड्रेसिंग का, अपनी पगड़ी का, हर चीज़ का, अपनी बोल चाल का, हर चीज़ का ख्याल रखा जाता है। लेकिन जब हम उस ज़ात से मांगने जा रहे हैं जो ज़ात हमारे मांगने से भी पहले हमें जानती है कि मेरा बंदा मांगने वाला मुझसे मांगना क्या चाहता है, जिसको अपनी कैफियत दिखाने की ज़रूरत है, अल्फाज बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, उसके सामने हम कितनी बेअदबी से बैठते हैं। हमें मांगने का थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा, हमें अपनी आंखों में नमी लानी पड़ेगी। और जब तक ये कैफियत हम तारी नहीं करेंगे अपनी ज़ात पर, उस वक़्त तक अल्लाह जल्ल शानहू की रहमत जो है वो आ नहीं सकती। क्यों? मैं एक आखिरी जुमला आपका इशारा करना चाहता हूँ। दुआ न मांगने वाले से अल्लाह ताला जल्ल शानहू कितनी नाराज़गी का इजहार फरमाया उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीन यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। फरमाया जो मुझसे नहीं मांगेगा मैं उसे ज़लील करके जहन्नम में दाखिल करूँगा। और यहाँ दुआ ना मांगने वालों को मुतकब्बिर कहा गया है, रियाकार कहा गया है। इसका मतलब एक शख्स अगर दुआ नहीं मांगता तो वो अपनी दुआ ना मांगने की वजह से उसे मुतकब्बिर कहा गया है। तो पता ये चला इस आयत करीमा से कि हर शख्स मोहताज है और हर शख्स को अल्लाह जल्ल शानहू से मांगना है, उसकी आजी इसी में है। आखिरी जुमला ये है कि अल्लाह से नाज से ना मांगा जाए, शोहर की तरह ट्रीट न किया जाए कि जी आज नहीं मांगा तो कल नहीं मांगेंगे। अल्लाह से न्याज के साथ मांगा जाए, अल्लाह से आजी के साथ मांगा जाए। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमज़ान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।